کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ تمام لوگوں کو ایک چیز دکھانے جا رہا ہوں اور بتانے بھی جا رہا ہوں جو کہ شاید آپ کو بہت کم ہی ویڈیو میں ملتا ہوگا. تو ذرا اس کو دیکھیے اور کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور میں جو بول رہا ہوں اس کو بھی تھوڑا غور سے سنیے. دیکھیے یہ منظر، یہاں کا جو ویو ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اب سچے دل سے بتائیے. یقیناً مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں. اور ابھی ٹھنڈی کی موسم ہے اور تقریباً یہ مغرب سے قبل آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، اور ابھی سورج جو ہے ڈوبنے کو ہے، غروب ہونے کو ہے. لیکن منظر دیکھیے ماشاءاللہ کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. جو میں محسوس کر رہا ہوں نا، اسے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. اور اس سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر سامنے بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں ہیں، اور ادھر اللہ رب العالمین کی قدرت، پہاڑ، ادھر پوری ساری پہاڑ ہیں. تو آج میں آپ کو اس چھوٹے سے بلاگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی ہے سورہ غاشیہ کے اندر کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. تو اس آیت کا مطلب ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت کو نازل کرنے کے پیچھے کی راز کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سورہ غاشیہ کی آیت ہے جو آپ تمام حضرت نے سنا ہوگا، کیونکہ جمعہ کے دن اس کو پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اس آیت کو نازل کرنے کے پیچھے کی مقصد کیا ہے؟ تو جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گے کہ جو چیز ہمیں کھانے کی خواہش ہوگی، بس ہم اس کو ذہن میں یاد کریں گے تو ہمارے سامنے پیش ہو جائے گا. اور جنت کی نعمتیں آپ تمام حضرت کو معلوم ہے، یعنی دنیا کی کسی آنکھوں نے نہ اس کو دیکھا ہے، نہ کسی ذہن نے اسے محسوس کر سکا ہے. جنت کی نعمتیں صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. یعنی ایسی نعمتیں جسے انسان یا پھر کوئی سائنس، ٹیکنالوجی اسے کیپچر نہیں کر سکتا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو اور مومنوں کو، مسلمانوں کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا تو کافروں نے انکار کرنے لگا. کافر نے کہا کہ کیا عجیب کہانیاں ہیں، کیا من گھڑت باتیں ہیں، یعنی اس کے مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اور آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا؟ یعنی اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کو بتانا چاہتا ہے کہ تم جو جنت کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو اور اس کی انکار کر رہے ہو، تو کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو محدثین اکرام اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اونٹ کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ تو اونٹ کے اندر دیکھیے انسان جانور کیوں پالتا ہے؟ پہلی بات تو ہے خدمت کے لیے، اس پر جو ہے اس پر بوجھ لادنے کے لیے، اور کھیتی باڑی کے لیے، اس کا دودھ پینے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، اسی لیے انسان جانور پالتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے ابل یعنی اونٹ کے اندر موجود ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اونٹ کے طرف اشارہ فرمایا. اور آپ جب اونٹ کو دیکھیے گا تو اونٹ کی جو ہے شکل و صورت کچھ عجیب سا لگتا ہے، جو دوسری جانور سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اور آسمان کی بات بتائی، آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان جو کھلی آسمان ہے، یہ آج تک کسی سائنس نے پتہ نہیں کر پایا کہ یہ آسمان جو کھڑا ہے، یہ لٹکا ہوا ہے، تو کون سی ایسی شکتی ہے اس کے پیچھے جو اس کو روک کے رکھا ہے. تو یہ سائنس دانوں نے اب تک پتہ نہیں کر سکا، لیکن ہمارے قرآن، ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ایسے لٹکے ہوئے ہیں.
تو یہ چیز مطلب ذہن سے تصور سے باہر ہے کہ اتنی بڑی آسمان بغیر کسی پلر اور کھمبے کے کیسے کھڑے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو انہیں یاد دلایا, کافروں کو, مشرکین کفار کو, جو جنت کی نعمتوں کے انکار کرتے تھے, کہ تم آسمان کی طرف دیکھو اور غور کرو کہ اگر قدرت اور اللہ رب العالمین آسمان کو اگر بغیر کسی کھمبے اور پلر کے کھڑا کر سکتے ہیں تو جنت کی نعمتیں کیوں نہیں بنا سکتے. تو ناظرین, واقعی میں میرا ہاتھ تھک جا رہا ہے فون اٹھاتے ہوئے. میں ابھی اکیلا آیا ہوں ادھر, اچھا نہیں لگ رہا تھا, تو میں نے من ہی من میں سوچا کہ کیوں نہ اللہ کی قدرت کی دیدار کی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کا مائنڈ جو ہوتا ہے, موڈ ہوتا ہے, وہ ہر وقت سیم نہیں رہتا ہے, ایک جیسا نہیں رہتا ہے. تو کبھی اس کو فریش کرنے کے لیے اس جیسے نیچر سے بھری ہوئی قدرتی جگہ آنا پڑتا ہے. اور واقعی معنوں میں آ کر میں جو ریلیکس فیل کیا, بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. ادھر پوری دنیا بزی ہے اپنے کام میں, اور ادھر ہم اکیلے ادھر آ کے قدرت کی مزہ لے رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا دل یعنی آپ کا نفس جب آپ کو کسی گناہ یا معاصی کی طرف رہنمائی کرے یا ابھارے, تو آپ ایک مرتبہ ان قدرتی چیزوں کو دیکھ لینا, آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ لینا کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی قدرت ہے. تو شاید آپ وہ گناہ کرنے سے رک جائیں گے. اور ایک چیز میں آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی ہر وقت ایک موڑ پر نہیں رہتا ہے, کبھی خوشی کبھی غم. یہ انسان کی زندگی کی ایک مرحلہ ہے کہ انسان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے. ہمیشہ خوشی نہیں رہتا ہے, ہمیشہ دکھی نہیں رہتا. انسان کی زندگی کے حالات کئی ہے, مطلب کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم. تو جب انسان غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ روتا ہے اور بہت زیادہ ڈسٹریس ہو جاتا ہے. میں بھی ہوتا ہوں, آپ بھی ہوتے ہوں گے, لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں اپنی ایکسپیرینس سے کہ کبھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ دنیا کا سب سے غریب آدمی یا غریب انسان میں ہی ہوں, تو ذرا اپنے نفس پر, اپنے جسم پر نظر دوڑا لینا اور دیکھنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تو 2 آنکھیں دی ہے. ذرا ان کی طرف دیکھیے جن کو اللہ رب العالمین نے آنکھیں نہیں دی ہے. یہ آنکھیں دی ہے لیکن بینائی چھین لی ہے, بینائی نہیں دی ہے. وہ ترس رہے ہیں صرف ایک پلک اس روشنی سے بھری ہوئی دنیا کو دیکھنے کے لیے, لیکن اللہ نے آپ کو تو 2 آنکھیں دی ہے جس سے آپ اس رنگین سے بھری ہوئی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو دوستو, میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غم جو ہوتا ہے نا, وہ کچھ پل کو لیے رہتا ہے, بس ابھی آیا ابھی چلا جائے گا. اسی لیے آپ جو ہے اپنے آپ پر زیادہ پریشر نہ ڈالیں اور زیادہ ڈسٹریس نہ ہوں. بس اللہ سے دعا کریں, ہر پرابلم کا سولوشن اللہ رب العالمین کے پاس ہے, آپ ان سے مانگیے, وہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گا. تو آج کا بلاگ یہیں سے ختم ہوتا ہے, لیکن نظارہ بہت اچھا ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو بنایا جائے اور آپ حضرات کو بھی دکھایا جائے. اس طرح کے دینی امور اور چیزیں سیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمیں سپورٹ کیجیے. اگر آپ کو اچھا لگا تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے ہم ویڈیو بناتے رہیں گے اور اس طرح کے ویڈیو لاتے رہیں گے, کوشش کریں گے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے گا کہ وہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہدایت دے اور اپنے دین مستقیم یعنی خالص دین توحید پر باقی رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.